صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على جميع الانبیاء والمرسلین، سیما من سمی فی الآفاق بأحمد وفی الارض بأبی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. میں سب سے پہلے اسماعیلی ریجنل کونسل کی طرف سے اس باوقار اور انتہائی مقدس محفل اور کانفرنس کے انعقاد کے حوالے سے تمام منتظمین کو اور اسٹیج پر تشریف فرما کونسل کے تمام عمائدین کو ہدیہ تبریک پیش کروں گا. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی دین کی وہ بنیاد ہے جہاں پر تمام امت مسلمہ کے فرقے ایک جگہ جمع بھی ہو جاتے ہیں اور اس پرچم کے تلے امت بھی کہلاتے ہیں. وہ ہستی جس کے بارے میں اقبال نے فرمایا تھا کہ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تشریف لائے تو وہ اس لیے آئے کہ بھٹکی ہوئی انسانیت کو اللہ سے جوڑ سکیں. متعدد خداؤں کے پیروکاروں کو ان تمام خداؤں کی قید سے نکال کر ایک وحدہ لا شریک اللہ کی قید اور بندگی میں اس طرح سے دے سکیں کہ جس کے نتیجے میں انسان پھر غلامی اور انسانوں کی عبدیت سے آزاد ہو اور اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر انسانی معاشرے کو اس ارتقاء اور کمال انسانی کی طرف لے کر جا سکے جو منشأ خداوندی ہے اور مشیت الہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نبی بنا کر، خاتم الرسل بنا کر، خاتم النبیین بنا کر بھیجا تو ایک ایسا دین بھی مرحمت فرمایا جو اپنی جگہ کمپلیٹ ہے اور آپ کے وصال کے بعد نہ کسی کو 1 انچ اس سے آگے بڑھنے کا حق حاصل ہے اور نہ اس سے 1 انچ پیچھے ہٹنے کا حق حاصل ہے. ایک مکمل دین، ایک ایسا دین جو انسان کی انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک اور جہاں بانی سے لے کر جہاں بینی تک انسان کی نجی زندگی کے انفرادی ترین پہلوؤں سے لے کر پوری کائنات پر انسان کی حکمرانی تک تمام کے تمام پہلوؤں پر نہ صرف محیط ہے بلکہ ایک ایسا دستور العمل جس نے پیش کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں اگر انسان اس دستور العمل پر عمل کرے اور اس کو اپنی زندگی کا ہدف بنا لے تو جو بھی انسان یہ کرے گا اس کو عالمگیریت عطا ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم کو صرف قرآن دے کر نہیں بھیجا بلکہ قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی عملی تفسیر کی شکل میں
ان کی ذات اور ان کے عمل کو بھی ہمارے لیے نمونہ قرار دیا. لہذا اسلام صرف چند بنیادوں پر ایمان کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان کے اظہار کو جب ہم عملی سانچے میں ڈالتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے اسلام. ایمان کے مظاہر کو عملی سانچے میں ڈالنا اور معاشرے کے اندر اس کا اسوہ اور نمونہ پیش کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے نبی کریم کی ذات بابرکت کو ہمارے لیے اسوہ کامل قرار دیا ہے. اسوہ کامل یعنی ایک ایسا نمونہ جس میں ذرہ برابر بھی اونچ نیچ نہیں ہے اور اس کو ہم نے ہر صورت میں اپنے لیے نمونۂ عمل بنانا ہے. آج جو ہمارا اسلامی اور مسلمانوں کا معاشرہ ہے، یہاں پر نبی کریم کا نام زندہ ہے، قرآن کریم کی تلاوت زندہ ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ اس کی روح اس طرح سے جس طرح سے اس روح کو زندہ ہونا چاہیے وہ زندہ نہیں ہے. اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس حوالے سے قرآن کریم نے ہماری رہنمائی کی ہے. قرآن کریم نے کس طرح سے رہنمائی کیا ہے؟ نبی کریم کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تفسیر کی صورت میں 3 پہلوؤں میں ہمارے سامنے بیان کیا ہے. 3 پہلوؤں سے 3 پہلو. میں جب دوست میرے پاس آئے، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کس موضوع پر گفتگو کریں گے، تو میں نے کانفرنس کا موضوع پوچھا، کہا اسوہ رسول سیرت النبی. میں نے کہا پھر میں سیرت النبی ہی پر چند الفاظ بول دوں گا. تو میں اس لیے چاہ رہا ہوں کہ اس سیرت پر 2-4 کلی خطوط آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں، جو ابھی میں نے آتے ہوئے گاڑی میں لکھے ہیں کاغذ پہ. دیکھیے، سب سے پہلے اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم کہتے ہیں سیرت النبی تو سیرت النبی کا مطلب ایک محفل کا انعقاد اور وہاں پر نبی کریم کی توصیف بیان کر کے گھر چلے جانا نہیں ہے. سیرت النبی کا مطلب نبی کریم کے فضائل بیان کر کے ان کے مقامات کو اپنی وسعت کے مطابق بیان کر کے گھر چلے جانا نہیں ہے. سانچہ ہے، اور اس سانچے میں جب تک ہم اپنے آپ کو ڈھالتے نہیں ہیں اور ڈھالنے کی کوشش نہیں کرتے، اس وقت تک سیرت النبی بڑی اس کی صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. پہلی صورت ایک انسان کی زندگی کی انفرادی اس کے پہلو ہیں. ان پہلوؤں کی میں لسٹ تھوڑی سی بیان کر دوں گا کہ ہمیں کس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انفرادی زندگی کے ان پہلوؤں کو اپنے مطالعے کا موضوع بنانا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ نبی کریم نے ان پہلو سے کس طرح سے زندگی گزاری ہے اور ان کی اسلوب زندگی اور انداز زندگی کیا تھی. دوسرا، ان کی زندگی کے اجتماعی پہلو، وہ موضوعات جس کا تعلق انسانی معاشرے سے ہے، اجتماع سے ہے، سماج سے ہے. ان پہلوؤں میں نبی کریم کی زندگی کے اسلوب کیا ہے. اور تیسرا، انسانی معاشرے کو ایک لڑی میں پرو کر انسانی معاشرے کے ارتقاء کی اس منزل کی طرف سفر جس کو آپ انسانی معاشرے کی مدیریت یا مینجمنٹ کہتے ہیں، اس حوالے سے نبی کریم کی سیرت کیا ہے، وہ سیرت کے پہلو کیا ہیں. ٹوٹل 15 منٹ ہے، اور 15 منٹس میں آپ ظاہر ہے ان پہلوؤں کا احاطہ ممکن نہیں ہے آپ کر سکیں. اس کے لیے قطور اور ضخیم کتابیں چاہیے، لیکن میں صرف فہرست بیان کر دوں گا. مطالعہ آپ کے ذوق مطالعے کے سپرد کرتا ہوں کہ آپ اس پر تحقیق کریں، پڑھیں، غور کریں اور دیکھیں کہ ہم کہاں پر فٹ بیٹھتے ہیں. نبی کریم کو ہم کیوں اپنا نمونہ بنا رہے ہیں؟ اس لیے کہ گفتگو کے ساتھ، کانفرنسز کے انعقاد کے ساتھ جب تک عملی طور پر پریکٹیکلی اس نمونے کو فالو نہ کیا جائے تو ایک شخص عملی طور پر مسلمان نہیں ہوتا.
عملی مسلمان کے لیے شرط ہے فالوئنگ، جس کی طرف قرآن کریم نے متعدد جگہوں میں اشارہ فرمایا ہے. اور اسی طرح سے خود نبی کریم نے بھی بڑے خوبصورت اور مختصر الفاظ میں فرمایا کہ الایمان معرفت بالقلب، ایمان جو ہے قلب کی معرفت کا نام ہے کہ انسان قلب سے، دل سے معرفت پیدا کر سکے. اقرار باللسان، زبان سے اس کا اقرار کر سکے. اور تیسری چیز وعمل بالارکان، اپنے اعضاء و جوارح سے اس ایمان اور اس اقرار کی عملی شکل بن سکے. یہ تین مراحل خود نبی کریم نے پیش فرمائے. میں لمبی چوڑی آیات اور احادیث کی طرف نہیں جاتا. جب ہم اس اعتبار سے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا پہلو نبی کریم کی زندگی کے انفرادی وہ پہلو ہیں جن سے ہم زندگی کے لیے اصول وضع کر سکتے ہیں. اصول کب وضع ہوتے ہیں؟ جب آپ ایسے قاعدے بنائیں جو ہر معاشرے میں، ہر سماج میں اور ہر زمانے میں ان پر عمل درآمد آسان ہو، عمل درآمد کی راہ میں آپ کو کسی طرح کی کوئی مشکل نہ ہو. نبی کریم کی زندگی تاریخ نہیں ہے، وہ اصول ہیں. ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے ہم اصول وضع کرتے ہیں، اور ان اصولوں پر کوئی بھی معاشرہ پورا اترے وہ معاشرہ ایک کامیاب، سرفراز اور سربلند معاشرہ کہلا سکتا ہے. لہذا وہ اصول جو نبی کریم کی زندگی کے انفرادی اعمال اور پہلوؤں کے حوالے سے ہم اخذ کر سکتے ہیں، ان میں ایک ایک کر کے میں کچھ آپ کو عناوین بتا دیتا ہوں. سب سے پہلا اصول جو نبی کریم کی زندگی سے ہم اخذ کرتے ہیں اور جو ان کی سیرت کا بنیادی ترین حصہ ہے، وہ حدود اللہ کی حفاظت ہے. اللہ کے حدود میں، اللہ کے بنائے ہوئے قوانین میں، اللہ کے دیے ہوئے اصولوں میں کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہ کرنا، اونچ نیچ نہ کرنا، اور اس کو من و ان معاشرے پر نافذ کرنے کی جدوجہد کرنا، اور اس کی راہ میں موجود رکاوٹوں کو ایک لمحے کے لیے بھی قبول نہ کرنا. حدود اللہ کی حفاظت. اور یہ حدود اللہ کی حفاظت کا فریضہ اللہ نے نبی کریم کی ذات اقدس کے ذمے لگایا ہے. میں اب اس کی تشریح میں نہیں جاتا چونکہ بہت لمبا ٹاپک ہے. دوسرا، اعتدال. اپنی زندگی کے ان تمام امور میں، بدترین صورتحال میں بھی اور بہترین صورتحال میں بھی، اعتدال سے ہٹنا نہیں. نبی کریم کی زندگی کا ایک بہت بڑا نمایاں پہلو ہے یہ کہ جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے نبی کریم کو ایک معتدل شخصیت کے طور پر دیکھیں گے. میں اس کی زیادہ تشریح نہیں کر سکتا اس لیے کہ ٹائم نہیں ہے میرے پاس اور میں باقی موضوعات نہیں بیان کر پاؤں گا. تیسرا، دین کی راہ میں غیر دینی رستوں کے انتخاب سے گریز. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کا ہدف خدا ہو، خدا تک پہنچنا چاہیں اور خدا تک پہنچنے کے لیے آپ چور دروازے استعمال کریں. نبی کریم کی زندگی میں یہ ایک بہت بڑا اور بنیادی پہلو ہے کہ کبھی بھی آپ نے اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے اور لوگوں کے قلوب کو اللہ سے جوڑنے کے لیے ان رستوں کا انتخاب ایک لمحے کے لیے نہیں کیا جو اللہ کی طرف سے ممنوع ہے، کبھی بھی نہیں. چوتھا، زندگی کا زہد. سادہ زندگی، پاکیزہ زندگی، تقوی والی زندگی، نافرمانیوں سے پاک زندگی اور اطاعت سے لبریز زندگی. اگلا موضوع تفکر. اصول ہیں یہ نبی کریم کی زندگی کے وہ اصول جو سیرت نبوی سے ہم اخذ کر سکتے ہیں. تفکر، تدبر، تعقل، جس کی طرف قرآن کریم نے دعوت دیا ہے. یعنی ایک انسان کو نبی کریم سے اگر سیکھنا ہے فکری میدان میں تو تعقل سیکھنا ہے، تدبر سیکھنا ہے، تفکر سیکھنا ہے. ہمیشہ سوچتے رہو
اور جب تمہاری عقل قانع ہو جائے، قائل ہو جائے کہ یہ رستہ درست ہے اور یہ رستہ غلط ہے، تو پھر اپنے مادی مفادات کی خاطر غلط رستے کا انتخاب نہ کرو، بلکہ درست رستے کی طرف جاؤ۔ یہی عقل کا، تفکر کا اور تدبر کا تقاضا ہے، یہ اصول ہے زندگی کا۔ اسی طرح سے حریت فکر، حریت قلب، حریت رائے، کہیں پر بھی آپ کی عملی زندگی میں کینہ نظر نہیں آتا۔ جو حر ہوتا ہے وہ اس کے اندر کینہ نہیں ہوتا، جو حر ہوتا ہے اس کے اندر ضد نہیں ہوتی، جو حر ہوتا ہے اس کی فکر میں تعصب نہیں ہوتا۔ حریت آپ کی زندگی کے نمایاں ترین پہلوؤں میں سے ہے۔ اسی طرح سے استقلال، مستقل مزاجی بھی، اپنی رائے میں استقلال اور آزادی، دوسروں کی آراء کو دیکھ کر اس کے پیچھے چلنا نہیں، بلکہ سوچنا، مشاورت کرنا، تدبر و تفکر کرنا، اور استقلال کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ، آزادی فکر و اندیشے کے ساتھ ایک رائے قائم کرنا اور اس آزادانہ رائے پر پھر عمل درآمد کرنا۔ عزت نفس ایک اور اصول ہے نبی کریم کی زندگی کا۔ عزت نفس، اپنی عزت نفس بھی اور دوسروں کی عزت نفس بھی، اس کا احترام، اس عزت نفس کو پامال ہونے سے روکنا، عزت نفس کو بڑھانا، عزت دینا، عزت لینا۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا نبی کریم کی زندگی میں اور حیات اقدس میں کہ نبی کریم کی طرف سے کسی کی ذرہ برابر کسی بھی میدان میں توہین ہوئی ہو اور اس کی عزت نفس کو نبی کریم کی طرف سے مجروح کر دیا گیا ہو۔ پوری تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیے، حتیٰ غیر مسلموں نے جو تاریخ لکھی ہے وہاں پر بھی آپ کو کوئی ایسا پہلو نظر نہیں آئے گا، عزت نفس۔ اور اسی طرح سے نظم و ضبط، زندگی کا بنیادی ترین پہلو جو ہم حاصل کر سکتے ہیں نبی کریم کی ذات اقدس سے، وہ نظم و ضبط اور اس پر عمل درآمد ہے۔ اور ایک اور پہلو انفرادی زندگی کی بات کر رہا ہوں، چاہے مشکل سے مشکل ترین وقت آئے، چاہے بڑے سے بڑا امتحان آئے، بھوک ہو، پیاس ہو، یلغار ہو دشمنوں کی، غربت ہو، فقر ہو، دشمنوں کا حملہ ہو یا کوئی اور مسئلہ، صبر کے ساتھ ساتھ استقامت، صبر کے ساتھ استقامت، پامردی، جس رستے پر چلے ہیں اس سے ایک لمحے کے لیے پیچھے نہ ہٹنا، اور پوری طاقت کے ساتھ ان مصائب، ان مشکلات اور ان چیلنجز کے مقابلے میں کھڑے ہونا، پورے ایمان کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ۔ اب میں کچھ اجتماعی اصولوں اور پہلوؤں کی طرف اشارہ کروں گا۔ صرف اجتماعی پہلوؤں میں ایک پہلو جو نبی کریم کی زندگی سے نمایاں طور پر ہم اخذ کرتے ہیں وہ ہے تکریم، دوسروں کی تکریم، چاہے ہندو ہے، بت پرست ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، کوئی اور مکتب کا ماننے والا ہے یا پھر مسلمان ہے، تکریم انسانیت کا جو اصول نبی کریم نے اپنی حیات طیبہ کے ذریعے سے ایک عام مسلمان تک پہنچایا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، کوئی ثانی نہیں۔ اگلی بات، ایک بڑا عجیب پہلو ہے، نبی کریم نے اپنی پوری زندگی میں لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے رحم کا مادہ پیدا کر کے اپنے آپ کو نیچا دکھا کر اپنا پیغام نہیں پہنچایا۔ ہمیشہ اوپر سے آئے، دلیل کے ساتھ آئے، منطق کے ساتھ آئے، لوگوں کے عقل اور شعور کو دعوت دی اور استقامت کے ساتھ آئے۔ اس کو ہم کہتے ہیں استرحام، یعنی لوگوں سے رحم طلب کر کے، لوگوں کے رحم کے جذبات کا استحصال کر کے لوگوں کو اپنی طرف نہیں بلایا، بلکہ لوگوں کی عقلوں کو زندہ کر کے بلایا ہے۔ یہ ایک
بہت ہی اصولی پہلو ہے نبی کریم کی زندگی کا۔ ایک اور پہلو ظلم کے مقابلے میں قبولیت سے انکار، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ظلم ہو، چاہے وہ بڑے سے بڑا ظلم ہو۔ کسی میدان میں اگر زیادتی ہے، ظلم ہے، وہ ظلم کسی مسلمان کی طرف سے ہو، کسی صحابی کی طرف سے ہو، یا کسی اور کی طرف سے، ظلم کے مقابلے میں نبی کریم ہمیشہ بولے، اور ظلم کے مقابلے میں خاموشی کبھی بھی اختیار نہیں کی، چاہے کوئی بھی کرے۔ یہ ان کی زندگی کا بہت بڑا اصول ہے۔ آج جو ہمارے معاشرے کے اندر بڑے بڑے مسائل ہیں، وہ انہی اصولوں سے لاپرواہی کی وجہ سے ہیں، لا تعلقی کی وجہ سے ہیں، کہ کہیں پر ہم اگر ظلم ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو ہمارا ہے تو وہ ظلم نہیں ہے، دوسروں کا ہے تو وہ ظلم ہے۔ لہذا نبی کریم کی زندگی کے ان اصولوں سے ہم سب کو سیکھنا ہے۔ اجتماعی عدل، معاشرتی عدل، معاشرے کے اندر ایک ایسا عادلانہ نظام جس میں اونچے اور نچلے طبقے کے درمیان کوئی فرق نہ ہو، نسلی فرق نہ ہو، زبان کا فرق نہ ہو، علاقے کا فرق نہ ہو، سب کو یکساں طور پر ان کی استعداد اور صلاحیتوں کے مطابق ٹریٹ کیا جائے اور ان کو ان کا حق پہنچایا جائے۔ اجتماعی عدل۔ اسی طرح سے شورائیت، جو قرآن کا حکم بھی ہے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، مشورے کے ساتھ دوسروں کو آراء میں شامل کرنا اور ان کی آراء سے استفادہ کرنا اور ان کو موقع فراہم کرنا اپنی عقلوں کو بروئے کار لانے کے لیے۔ اور ایک اور نقطہ جو اجتماعی زندگی کے حوالے سے ہے، مستضعف، غریب، پابرہنہ اور معاشرے کے کمزور طبقات کی محرومی کو دور کرنے کے لیے جدوجہد، اس میں ان کی مدد، توانگروں سے لینا، غریبوں تک پہنچانا، غریبوں اور توانگر اور امیروں کے درمیان ایک ایسی کیفیت پیدا کرنا کہ ایک طاقتور اپنی طاقت کی وجہ سے اس غریب پر فوقیت نہ پا سکے اور یہ غریب اپنی غربت کی وجہ سے اس امیر کے مقابلے میں کمزور نہ ہو۔ یہ اصول ہیں، اور ایسے اصول ہیں جو آپ افریقہ کے جنگلوں میں نافذ کرنا چاہیں، امریکہ کے چکا چوند کر دینے والی ترقی یافتہ اس معاشرے کے اندر نافذ کرنا چاہیں، یا پھر بھلوال میں نافذ کرنا چاہیں، فرق کوئی نہیں ہے۔ یہ وہ اصول ہیں جو ہر جگہ قابل انطباق بھی ہیں اور قابل عمل بھی ہیں۔ میں بہت سارے پہلو تھے، میں اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں صرف آپ کو موضوعات کی فہرست بتا رہا ہوں، لیکن کیا کیا جائے، وقت کی کمی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سیرت نبوی کو سمجھنے کی اور ایمان کے ساتھ سمجھنے کی اور اس سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنے کے لیے ارادہ کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔